سراج الدولہ کی بات کر رہا ہوں. یہ میر جعفر نے ایک مرتبہ دھوکہ دیا اس کو سراج الدولہ کو، تو پھر آگے کہنے لگا مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں. سراج الدولہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، پھر اسے اپنے پاس رکھ لیا. یہ بات یاد رکھو، جس سے دھوکہ کھاؤ وہ معافی مانگ لیتا ہے، تعلق ضرور رکھو مگر بھروسہ نہ، اس پر بھروسہ کبھی بھی نہ. سراج الدولہ نے اس پر بھروسہ کر لیا میر جعفر پہ، پھر اس نے غلطی کی، پھر معافی مانگی، پھر بھروسہ کر لیا، پھر غلطی کی، پھر معافی مانگی، پھر بھروسہ کر لیا، پھر پاس رکھ لیا. 5 مرتبہ اس نے غلطیاں کی اور 5 مرتبہ اس کو معاف کیا اور پاس رکھ لیا. یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی. پھر آپ جانتے ہیں کہ میر جعفر کے بیٹے کے ہاتھوں سراج الدولہ قتل ہوا. ہمیشہ محتاط رہنا، جس نے آج آپ کو ڈسا ہے وہ کل بھی آپ کو ڈسے گا، جس نے آج نہیں آپ کو چھوڑا وہ کل بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. سراج الدولہ کی سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ میر جعفر پہ اعتبار کرنا. پھر 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ اعتبار. اور وہی مسٹر کلایو کہتا ہے کہ دوسری غلطی اس کی یہ تھی، مال کو لوگوں پہ خرچ کرنے کی بجائے، فوج پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے خزانوں میں جمع کرتا رہا. ڈھونڈ رہا تھا اس کے خزانوں کو، تو میں نے دروازے کھولے تو ہیرے جوہرات، سونا چاندی، اشرفیاں، دینار، پتہ نہیں کیا کیا. جب میں نے اس کے خزانوں میں دیکھا تو میں نے دربان سے پوچھا کہ یہ کس کا مال ہے اور کیوں ہے؟ کہا یہ ذاتی ملکیت تھی سراج الدولہ کی. تو کہا اس نے یہ خرچ کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ اس کو اپنا مال سمجھتا تھا. کہا اگر اس کو یہ اپنا مال نہ سمجھتا، عوام کی فلاح کے لیے، فوج کی مضبوطی کے لیے استعمال کرتا تو آج سراج الدولہ کے ہاتھ سے یہ حکومت نہ جاتی اور میں فاتح بن کے یہاں نہ کھڑا ہوتا. یہ جو بغداد کا آخری خلیفہ تھا مستعصم باللہ، جب ہلاکو خان آیا نا، اس نے آ کے مستعصم باللہ پہ ہلاکو نے جب حملہ کیا تو اس نے آ کے خون ریزی کی، اتنی خون ریزی کی کہ دریائے دجلہ کتنے دن تک خون سے رنگین بہتا رہا. لوگ، خواتین، بچے سروں پہ قرآن رکھ کے لاتے کہ ہمیں امان چاہیے، مگر وہ گردنیں اتار دیتا. یوں مسلمانوں کا خون بہا. پھر اس نے کتب کی طرف اپنا رخ کیا. جتنی بھی لائبریریوں میں کتب تھی ان کو نکالا، پہلے جلا کے پھر دریائے دجلہ میں بہا دیا. پہلے دریائے دجلہ کا پانی سرخ بہتا رہا، پھر دریائے دجلہ کا پانی سیاہ بہتا رہا. پھر جب یہ خلیفہ مستعصم باللہ گرفتار ہو گیا، سنیے گا بڑی دردناک کہانی ہے یار. اس کو قید کر دیا گیا، اس کو بھوک لگی، اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو ہلاکو خان نے پتا کیا کیا؟ اس نے پلیٹ میں ہیرے جوہرات رکھ کے نا اس کے سامنے بھیجے. تو اس نے کہا کہ میں ان کو کیسے کھاؤں؟ جو لے کے گیا تھا بندہ وہ واپس آ کے کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو کیسے کھاؤں؟ تو اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ اس کو جا کے کہنا کہ اگر یہ ہیرے جوہرات تو نے اپنے لیے نہ جمع کیے ہوتے، یہ عوام پہ خرچ کیے ہوتے، فوج پہ خرچ کیے ہوتے، تو آج پھر یہ ہیرے جوہرات تیرے سامنے نہ آتے، وہ لوگ تیرے سامنے ڈال بن کے کھڑے ہو. یہ بادشاہوں کا مزاج ہے کہ وہ دولت کو جمع کیا کرتے، دولت کو اکٹھا کیا کرتے، دولت کے انبار لگا دیا کرتے تھے، اپنے خزانوں میں جمع کیا کرتے. مگر اس کی دوسری طرف جو فقراء ہیں وہ اپنی دولت کو تقسیم کرتے، وہ بانٹنے کا مزاج رکھتے، تقسیم کرنے کا مزاج رکھتے. میں آج پڑھ رہا تھا رسالہ کشیریہ میں، یہ تصوف کی بہت معتبر کتاب ہے. ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رو رہے ہیں زارو کتاب. آپ سے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا 7 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں ایک کمرہ مخصوص ہو جو ضیافت کے لیے ہو، جہاں مہمان آئیں اور کھانا کھائیں. جو ہمارے بزرگ تھے نا، پہلے اکابر جو تھے، ہمارے اسلاف تھے، جب وہ کسی کو خلافت دیتے تھے نا، وہ کہا کرتے تھے جاؤ جا کے اپنی بیوی سے پوچھاؤ میں خلافت لے لوں. حضرت خلافت کا تعلق تو میرے ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہا بھلے لوگ، بیوی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، آدھا تعلق تو اس کے ساتھ ہے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا جا کے بیوی کو پوچھ کے آؤ کہ آدھی رات کا سما ہو، بارش پڑ رہی ہو، سرد موسم ہو اور بالن بالکل بھیگ چکا ہو اور رات کو مہمان آ جائے، کیا تو کھانا پکا کے دے دے گی؟ سالک آ جائے، مرید آ جائے، اس کو کھانا پکا کے دے دے گی؟ اگر وہ دے سکتی ہے تو تجھے خلافت دیتا ہوں، اگر وہ نہیں دے سکتی تو پھر میں تجھے خلافت نہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ. وہ بانٹنے کا مزاج رکھتے، کھلانے کا مزاج رکھتے، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی ہر کسی کو کھلانے کا مزاج. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے باغوں کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک غلام کو دیکھا اپنے کسی باغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک کتا کھڑا ہے. میں حیران ہوا کہ یہ غلام کتے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. وہ اپنا توشہ دان کھول رہا ہے
اور اس کتے کو روٹی ڈال رہا ہے. ایک روٹی ڈالی, کتے نے کھا لی. میں حیران تھا, دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایک روٹی ڈالی, اس کے بعد اس نے وہ ایک روٹی کھا لی, اس کے بعد دوسری روٹی نکالی, کتے کو ڈال دی, کتے نے وہ بھی کھا لی. پھر اس نے تیسری روٹی نکالی, کتے کو ڈالی, کتے نے وہ بھی کھا لی. اس کے پاس روٹیاں ختم ہو گئیں. میں قریب گیا, میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ تو نے ساری روٹیاں کتے کو ڈال دی, اپنے لیے نہیں رکھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ تجھے بھوک نہیں لگتی؟ کہتا لگتی ہے. تو پھر تو نے اپنے لیے کیوں نہیں رکھی؟ کہا کہ یہ ہمارا جو علاقہ ہے نا, یہاں کتے نہیں ہوتے, کسی دور علاقے سے آیا کتا, تو یہ میرے پاس آ کے ٹھہر گیا, تو میں نے سمجھا اس کو بھوک لگی ہے. میں نے کہا میں تو جا کے شام کو کھا لوں گا, تو اس کو پتہ نہیں روٹی ملے یا نہ ملے. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں اس غلام کو پکڑا, اس کے آقا کے پاس لے گیا. میں نے اسے کہا کہ اس غلام کی کتنی قیمت لینی ہے, جس کا اللہ پر اتنا یقین, اتنا توکل اور اتنا سخی غلام, اس کی کتنی قیمت لینی ہے؟ اس نے قیمت مانگی, جتنی اس نے قیمت مانگی اس کی منہ بولی قیمت میں نے ادا کی. اور میں نے کہا وہ باغ جو تیرا باغ ہے اس کی کتنی قیمت ہے؟ میں نے اس کی قیمت بھی ادا کی. میں نے غلام کو کہا تو آزاد ہے اور یہ باغ تیرا ہوا. تو جو ہمارے بزرگ تھے, ہمارے اکابر تھے, ہمارے اسلاف تھے, یہ بانٹنے کا مزاج رکھتے تھے. تو بادشاہوں کا طریقہ مختلف ہے, فقیروں کا طریقہ مختلف ہے. بادشاہوں کے طریقے پہ نہ چلو, فقیروں کے طریقے پہ چلو.